بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حالات بہت تیزی سے، آپ کو میں نے کہا بھی تھا پہلے بھی کہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور بدلتے رہیں گے، آگے بھی بہت کچھ ہونا ہے۔ ذرا سی آپ سکرپٹ سے ہٹے، کیونکہ جو لوگ سکرپٹ کے عادی ہیں وہ سکرپٹ میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹیبل چھوڑ رہے ہیں، کوئی سوال آ گیا ہے تو آپ جواب مت دیں اگر وہ سکرپٹ میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہی ہے۔ تو ٹیبل چھوڑتے چھوڑتے اٹھتے اٹھتے ایک جملہ جو ہے جو داغا گیا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، اس کے اوپر کامران خان صاحب نے کہا کہ انتہائی اہم پشاور کور کمانڈر کو اس حکومت کے کلیدی سرپرست کی جانب سے کھڈے لائن قرار دینا بڑا انکشاف ہے۔ یہ بڑا انکشاف ہے، مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اطلاعاً عرض ہے کہ زرداری نواز حکومت آج کل جنرل باجوہ جانشین نام شارٹ لسٹ کر رہی ہے۔ اس ٹائم بیسیکلی ہو یہ رہا تھا کہ اس ٹائم جو ہے پہلی حکومت آپ کو پتا ہے کہ اسی بات کے اوپر چلی گئی، یعنی کہ یہی بات ہوا، شارٹ لسٹ کرنا ہے، کسو کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جو بھی ہوا، بہرحال جو بھی ہوا اس کے اوپر یہ ہوا کہ آپ ریزائن دے دیں یا آپ چلے جائیں وغیرہ وغیرہ ہو گیا۔ بہرحال وہ کام تو ہمارے سامنے ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو حکومت آئی تو اس کو پریولیج ملی یا اس کو فائدہ ملا یا اس کو سہولت ملی یا رعایت ملی کہ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اور جو کچھ ہو رہا ہے میں تھوڑا بہت اگر ہو سکا جو گنجائش ہوئی ویڈیو میں تو آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن میں بیسیکلی میرا فوکس جو ہے وہ DGISPR کے حوالے سے ہے کہ جنہوں نے جب کل رات کو جب یہ پریس کانفرنس ہوئی اور جب کل رات کو آرمی نے سوال کیا کہ آپ کیا کہہ آئے ہیں پریس کانفرنس کے اندر، ذرا ہمیں بتائیں گے، تو انہوں نے کہا سلپ آف ٹنگ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان میری پھسل گئی، ایسے ہی بس آپ بھی تو نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ مت کیجئے، غلطی ہو گئی۔ پھر انہوں نے معذرت بھی کی، لیکن وہ معذرت جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہیں اب وہ چلتی ہی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ چیز جو DGISPR کا ٹویٹ بھی ہے میرے پاس، لیکن جو ان کی باقاعدہ اب خبر ہی آ گئی ہمارے پاس، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہی الفاظوں سے آپ نے سمجھنا ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ DGI اس پر کہتے ہیں کہ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ دیکھیں، آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے لفظ خود پکڑنے، انتہائی نامناسب ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پشاور کور کمانڈر پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور کمانڈر 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہراول دستے کی طرح لڑ رہی ہے، اور اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ ہم تو پشاور کور کے اندر لگاتے ہی اس آدمی کو ہیں جو بہترین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اور آپ جو ہے آپ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، دامن صاف ہونا چاہیے، اس کے اوپر الزامات بھی نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر کسی نے بات بھی نہ کی ہو، کس نے بات کی ہے؟ مطلب آپ نام گن سکتے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر بات کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ISPR کے مطابق افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسرز یہ ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی اس میں دوسرا سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر تو میں جو ہے اگر ہو سکے تو ایک تصویر جو ہے میں ٹیم سے کہوں گا کہ لگا کے رکھیں، اگر لگا سکتے ہیں، اگر میری بات سن رہے ہیں وہ تو نوٹ اگر کر رہے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو جنرل فیض حمید کی تصویر نہ ہٹائیں جب تک بھی میں بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ لگا کے رکھیں ان کو۔ ہمارے ہیرو ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت اتنی خوبصورت ہے، یہ بہترین ہیں، یہ بہادر ہیں، یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ وہ جو قیادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بہادر انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ان سے بہادر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کون ہو سکتا ہے جو اس ٹائم اتنے نازک جگہ پر کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک کامیاب آپریشن کیا، جنہوں نے افغانستان کے معاملات دیکھے، اس سے نازک کیا ہوگا، اس سے مشکل کیا ہوگا۔ تو سلوٹ ہے جی ان کو تو زندگی بھر سلوٹ ہے جو انہوں نے کیے ہیں، جو کارنامے ہیں جو ایک ویڈیو میں سما نہیں سکتے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، ان اتنے کارنامے ان کے ہیں۔ فیوچر میں کوئی بھی پوسٹ ہو، سلوٹ ہے ان کو۔ اب اس کے حوالے سے میں پہلے ایک بات ایڈ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے اس میں شیخ رشید نے کہہ دیا ہے کہ 31 مئی کو جو ہے
وہ کیا ہوگا 31 مئی تک حالات کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ جو حالات بھی ہیں جو بہت تیزی سے بدلتے رہے ہیں اور بدل رہے ہیں, جہاں ڈالر جو ہے وہ خطرناک ترین ریڈ لائن کراس کر رہا ہے. آپ مان لیجئے کہ یہ ریڈ لائن 200 کی ہے اور یہ لائن کراس نہیں کرنے دینی, کیونکہ یہ جو لائن ہے نا یہ سمجھ لیجئے کہ فیصلے ہیں. اگر ہم نے 200 سے پہلے معاملہ سنبھال لیے, ایک آپ کو میں آئیڈیا دے رہا ہوں, تو حالات سنبھل بھی جائیں گے اور ہم سب کچھ ٹھیک مان لیں گے. لیکن اگر 200 کراس ہوتا ہے تو پھر میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا ہوں. سابق شیخ رشید نے کہا, وزیر داخلہ نے کہا کہ الیکشن کے لیے یہ لوگ کیا اصلاحات چاہتے ہیں, کیا یہ اصلاحات چاہتے ہیں کہ ایف آئی کیسز ختم ہو جائیں. تو اب سمپل سی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو ایک خبر شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے, اور یہاں پر کامران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ جو موجودہ حکومت ہے, یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کیسز کے عدالتوں سے نہیں بلکہ راتوں رات ایگزیکٹو آرڈر سے چند دن میں ختم کرنا حکومت کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. اب جو معاملات ہیں وہ ایک ہی رات کے اندر جو بدلے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اب کیا ہاتھ میں ہوگا, کیا جو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں یہ بہت ہی ایسا راز ہے جو سب کو پتا ہے. میں تو اس لیے کھول نہیں رہا ہوں, آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے, نواز شریف اور زرداری ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں. کل انہوں نے کہا کہ میں اپروول سے بات کر رہا ہوں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آصف الزرداری کل رات تک جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ نون لیگ کو یا نون لیگ یعنی کہ نواز شریف کو جو ہے وہ اپنی طرف سے فارغ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ فارغ ہے. اس کے علاوہ کل انہوں نے کوشش کی کہ شین یعنی کہ جو شہباز شریف ہے ان کو بھی فارغ کر دیں اور جو ہے وہ آنے والی حکومت کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے اس کا ایک معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. لیکن اب وہ معاملات ایسے نہیں ہیں, کیونکہ کل تک جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن نہیں کروائیں گے. الیکشن نہیں کروانے کا مطلب ہے کہ شین بھی فارغ ہے, تو الیکشن نہیں کروانا ہے. اور انہوں نے وجہ بتائی کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو ہے نیا سپہ سالار منتخب کرنا ہے, اور یہی وہ معاملہ ہے جس کے اوپر بڑے بڑے معاملے ہو جاتے ہیں. تو بڑا معاملہ کل ہو گیا ہے, اور بہت بڑی غلطی جسے کہتے ہیں, بہت منہ سے دیکھیں ایک ایسی چیز نکل جاتی ہے کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر, اگر اس تصویر کو دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لفظ یہ کاسٹ کرتا ہے, یہ لفظ کاسٹ کرتا ہے اور یہ لفظ کاسٹ کر رہا ہے. اب اس درمیان جو ان کی نیت تھی کہ ہم یہ کام کر جائیں گے, الیکشن ڈیلے کروا کے ہم شہباز شریف کو ڈبو دیں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے رانا سونالو کو اس کام پہ لگا دیں گے کہ آپ نے اسلام آباد میں ایک بندہ بھی انٹر ہونے نہیں دینا, اور عمران خان کو اریسٹ کر لیں گے. مگر عمران خان کو اریسٹ کرنے کے اوپر کیا ایکشن ہوگا, اس کے اوپر جو بھی ایکشن ہوگا وہ آپ ان کی زبانی سن لیجئے کہ کیا کہتے ہیں. شاہ محمود قریشی کو آپ کے چیئرمین کو ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں یا گرفتار کرتے ہیں, نظر بند کرتے ہیں, تو پھر مشورہ نہیں ہونا, کلیئر انسٹرکشنز ہیں. آپ نے اپنے ضلع میں ایکٹیویٹ ہو جانا ہے, اور ایکٹیویٹ کیا ہونا ہے, جو زرتاج نے اشارہ کیا ایکٹیویشن وہی ہے. ہر ضلع کو آپ نے, ہر تحصیل کو, اپنے حلقوں کو آپ نے پھر اسلام آباد بنا دینا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے سن لیا, یا تو اسلام آباد بنے گا یا پھر پورا ملک اسلام آباد بنے گا. اب آپ کو میں انفارم کر دوں وہ یہ بات, آخری بات, کہ ایک ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں, ایک مسٹیک ہوتی ہے, سلپ آف ٹنگ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب کچھ جو ہے وہ سب ہمارے سامنے ہی ہے. کتنی دفعہ سلپ آف ٹنگ کریں گے آپ, کتنی دفعہ ایک ہی آدمی ٹارگیٹ کریں گے, کتنی دفعہ آپ نشانہ بنائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ غلطی ہو چکی ہے اور ڈیمیج ہیز بین ڈن. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جتنا درد, جتنا زخم شاید وہ پہلے انہوں نے لیا ہوگا, اس سے بڑا زخم یا درد جو ہے انہوں نے ابھی محسوس کیا ہے. اور یہ گڈ نیوز نہیں ہے, گڈ نیوز نہیں ہے فار آصف علی زرداری. بہت پیارا کھیل رہے تھے, بہت اچھی پلاننگ کر رہے تھے, بہت زبردست ان کی صورتحال تھی, بہت ہی شاندار ان کی جیت نظر آ رہی تھی, اور جو وہ چاہ رہے تھے ہو رہا تھا, جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا. اگر کل کی پریس کانفرنس وہ نہیں کرتے اور پریس کانفرنس کیے بغیر چلتے رہتے تو یقین جانیے کہ انڈیفیٹڈ رہتے, یہ بالکل اکیلے ونر کہلاتے اور یہ جیت جاتے, چاہے آپ اسے کچھ بھی مانیں.
تو آصف علی زرداری صاحب نے اب تک جو پرفارمنس دی تھی وہ آؤٹ کلاس تھی، اس میں ہم ایگری کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کل رات کو ان سے یا کل شام کو جن سے غلطی ہوئی ہے وہ غلطی ان کا اب پیچھا کرے گی۔ انہوں نے بہت مشکل سے ایک بیان سے جان چھڑائی تھی کہ ہم زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، آپ 3 سال کے لیے ہیں۔ اس بیان سے جان چھڑانے کے لیے 3 سال لگ گئے تھے، اور اب جو ہے ایک بار پھر انہوں نے اس سے بھی خطرناک بات کر دی ہے جس کو شاید یہ ختم نہ کر پائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقاضا ایمان کا بھی یہی ہے کہ ایک بار ٹھوکر لگ جائے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے نظر نہیں آیا، مگر جو اہل ایمان ہوتا ہے وہ دوسری بار ٹھوکر نہیں کھاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اگر اہل ایمان ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔